صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ محترم ساتھیوں، عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے، شکر گزاری کرو گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، سرکشی کرو گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری نعمتوں کو چھین لوں گا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے اندر لوگ غفلتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک ہے صحت اور ایک ہے فرصت۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرصت اور صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اب ان نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ ان کو ان کاموں کے اندر لگایا جائے جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور ان نعمتوں کی ناقدری یہ ہے کہ ان کو لغویات اور فضولیات کے اندر گوا دیا جائے۔ اور مزید علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرصت اور صحت یہ انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اس سرمایہ کو کہاں لگائے۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کر دیں اور نعمتوں کے مستحق ہو جائیں اور اس نعمت کی قدر کرنے والے بن جائیں، یا تو آدمی اپنے نفسیات کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ اس نعمت کا سودا کر لے اور نقصان اور خسارے کا مالک بن جائے۔ یہ خود مختار انسان کا معاملہ ہے، یہ اپنا انسان اس کا مالک ہے، اس کو جہاں چاہے وہ لگا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ دو چیزیں دے دی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لگا دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شمار ہوگا، اور اگر نفسیات پر اور شیطانیات پر ان دو نعمتوں کو خرچ کرے گا تو یقیناً نقصان اٹھانے والا اور خسارہ اٹھانے والا بن جائے گا۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان صحت میں ہوتا ہے تو اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی، اور جب فرصت میں ہوتا ہے تو اس کے پاس صحت نہیں ہوتی، اور جب دونوں چیزیں اس کے پاس ہوتی ہے تو انسان سرکشی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو لغویات میں ڈال دیتا ہے۔ تو آج یہی تو ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں خاص طور سے میں اپنے قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ اپنی صحت کو اور اپنے وقت کو اور اپنی فرصت کو صحیح جگہوں پر لگائیں۔ ہماری تنہائیاں بھی پاک ہو، ہماری خلوت بھی پاک ہو، اور ہماری جلوت بھی پاک ہو۔ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ ہماری تنہائیاں بھی گناہوں سے پاک ہو اور ہماری جلوت اور ہماری مجلسیں بھی جو ہیں گناہوں سے پاک ہو۔ یقین مانیے اگر ان دونوں چیزوں کو ہم صحیح سے استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنے قریبی مقرب بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار فرمائیں گے۔ تو میرے عزیزوں،
او نوجوانوں، آج کیا ہو رہا ہے کہ یہی دو نعمتیں جس کی سب سے زیادہ ناقدری میرے قوم کا نوجوان کر رہا ہے، یہ موبائل کے اندر اپنے وقت کو ایسے صرف کر رہا ہے جیسے بیجا پانی کو صرف کیا جاتا ہے۔ موبائلوں کے اندر، گیم کے اندر جب لگ جاتا ہے میرا نوجوان تو گھنٹوں نکل جاتے ہیں، لیکن اس کو ذرہ برابر بھی افسوس نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی نعمت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک صحت ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا کہ اس کو غنیمت جانو، صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے، اور فرصت کو غنیمت جانو مشغولی کے آ جانے سے پہلے۔ تو عزیزو، اتنے قیمتی سرمایہ کو ایسے یوں بیچ راستوں کے اندر یوں بیکار نہ جانے دو، موبائلوں کے اندر اپنی زندگیوں کو برباد نہ کرو۔ یہ جو وقت اور صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اس کو بیجا صرف نہ کیا جائے۔ اب ایک نئی وبا چل رہی ہے جو کہ IPL کے نام سے موسوم ہے، اس کے اندر ہمارے قوم کے نوجوان 4-4 5 گھنٹے اس کے اندر بیجا صرف کر رہے ہیں۔ رات کا جو قیمتی وقت ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رات جو ہے آرام کے لیے بنائی ہے، لیکن میرے قوم کا نوجوان 6 گھنٹے اس میچ کے اندر ڈال رہا ہے اور صبح فجر کی نماز چھوڑ کر کے 9 بجے تک سو رہا ہے۔ تو کہاں سے وقت کے اندر برکت آئے گی؟ کہاں سے صحت کے اندر برکت آئے گی؟ کہاں سے ہمارے کاروباروں کے اندر برکت آئے گی؟ تو او عزیزو، مستعد ہو جائے، تیار ہو جائیں وہ وقت آنے سے پہلے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی صحت کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے، اور اپنے وقت کی، اپنی فرصت کی قدر کرو مشغولی کے آنے سے پہلے۔ تم تیار ہو جائیں، مستعد ہو جائیں، اس قیمتی سرمایہ کو کام میں لانے والے بن جائیں، بیجا صرف کرنے سے بچنے والے بن جائیں۔ آج میری قوم کا نوجوان بیجا قصے کہانیوں کے اندر، اور جب ہمارے نوجوان بات شروع کرتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب بات کرتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ سلام سے بات کو شروع کیا جائے، سلام کو عام کیا جائے، افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو۔ لیکن میری قوم کا نوجوان ہے کہ جب ملتا ہے تو ماں بہن کی گالیوں کے ساتھ بات کو شروع کرتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ عزیزو، اپنی جوانی کی قدر کرو، جوانی کو سمجھو، یہ بہت قیمتی وقت ہے، یہ بہت اہم وقت ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس وقت کا رونا، اس وقت کا گڑ گڑانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ او نوجوانوں، یہ مسجدیں ویران پڑی ہیں، تمہاری پیشانیاں کب آ کر یہاں پر ٹکیں گی؟ یہ بازار ویران پڑے ہوئے ہیں کہ یہ بازار تم سے نبی کے اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تم کیسے پیش آتے ہو لوگوں کے ساتھ، تم کیسے اپنے کاروباروں میں اپنا وقت ڈالتے ہو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں دھیان دینے کی ہیں، توجہ دینے کی ہیں۔ او نوجوانوں، ہوش کے ناخن لو اور دیکھو کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہوئی ہیں، تو ہم اپنے نبی کی قربانیوں کو جو ہے پسے پشت ڈالنے والے نہ بن جائیں۔ دیکھیں میرے نبی کے اخلاق کیا تھے، میرے نبی کے پاس وقت کی کیا قدر تھی۔ آج ہم نبی کا نام لیوا تو ہیں لیکن نبی کے فرمان پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اس میدان کے اندر ہم کافی پیچھے ہیں۔ وقت کی قدر کو اگر دیکھنا ہو تو ہم اپنے اسلاف کے اندر دیکھیے کہ بعض لوگوں نے روٹی اس لیے نہیں کھائی، ستو آٹا گھول کر کے پیا کرتے تھے، وہ اس لیے کہ روٹی چبانے کے اندر، وہ روٹی چبانے کا جو وقت ہے اس کے اندر میں کئی مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہوں، تو اس وقت کو روٹی چبانے میں کیوں ضائع کیا جائے؟ تو اس لیے یہ بزرگ، یہ اللہ والے ایک آٹے کو جو ہے پانی کے اندر گھول کر کے پیا کرتے تھے تاکہ وہ وقت بچ جائے۔ بعض لوگوں کے بارے میں، بعض اسلاف کے بارے میں تو یہ تک لکھا ہوا ہے، غالباً حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے وقت کی اتنی زیادہ قدر تھی کہ جب کتاب لے کر کے بیٹھتے تھے
تو ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے بھی بیٹھتے تھے، کھانے کے لیے الگ سے وقت ضائع نہ ہو، تو جب کتاب لے کر کے بیٹھتے تھے، جب پڑھتے تھے تو پڑھتے پڑھتے ساتھ میں کھایا کرتے تھے۔ ان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھجور کی ٹوکری بازو کے اندر رکھی ہوئی ہے، پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو مطالعے کا ذوق بتانے کے لیے واقعہ اکثر ذکر کیا جاتا ہے، لیکن وقت کی قدر کے اندر بھی اس کو ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ وقت کی اتنی زیادہ قدر تھی کہ مطالعہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں کھا بھی رہے ہیں۔ مطالعہ کرتے کرتے وقت کی اتنی زیادہ ان کے پاس اہمیت تھی کہ مطالعہ کرتے کرتے ایک ٹوکری کھجور کھا گئے، لیکن پتہ تک نہیں چلا کہ میں ایک ٹوکری کھجور کھا گیا، اور اسی کے اندر فرماتے ہیں کہ اسی کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو او عزیزو، او نوجوانوں، دیکھیے ہمارے اسلاف کی تاریخیں یہ ہیں کہ انہوں نے وقت کی کیسی قدر کی، صحت کی کیسی قدر کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی ان دو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک تو صحت کی بڑھاپا آنے سے پہلے اور اس کے اندر خرابی آنے سے پہلے، اور ایک فرصت کی اس کے اندر مشغولی کے اندر مبتلا ہونے سے پہلے اس کے ہم قدر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔